فرق صرف اتنا ہے کہ اس کی بتی جو ہے وہ ایک چھنگلی کے برابر موٹی ہے، اور تقریباً ایسا دیا ہوتا ہے موٹی بتی والا، اس میں مٹی کا تیل پڑتا ہے، اور اس کی روشنی کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی کی روشنی ہوگی۔ تو جب وہ، کیونکہ میں پھر رات کو بھی گیا، ایسی میری لگن لگی ہوئی تھی کہ یہ کیسے ہوتا ہے، تو جب وہ جلا دیا جاتا ہے اور جہازوں کو سگنل ملنے لگتا ہے کہ اس قریب سے نہ گزرنا، یہ چٹانی راستہ ہے تو خطرہ ہے انسانی جان کا بھی اور مال کا بھی اور جان کا بھی، تو وہ دیا کیروسین آئل کا چھوٹا سا دیا جس کے ارد گرد وہ گھوم رہا ہے روشنیوں کی پٹیوں والا پنجر، وہ دیا 25 میل ریڈیس میں اپنی روشنی پھینکتا ہے، 25 میل تک جاتی ہے اس کی روشنی، وہ صرف ان شیشوں کی بدولت جو ریفلیکٹ کرتے ہیں اور اس کی روشنی کو بڑھاوا دیتے ہیں، اور وہ روشنی دور دور تک جاتی ہے۔ جب میں اسے دیکھ چکا اور آج کا وقت آیا اور میں سوچ رہا تھا، اور ولایت والوں نے اعلان کر دیا کہ آئندہ صدی جو ہے یہ انفارمیشن کی صدی ہوگی، اور آئی ٹی سے انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ہوگی، اب علم جو ہے یہ ایسے پھیلے گا، تو بہت ساری باتیں ایک ایک کر کے میرے ذہن میں سے گزرتی رہیں کہ یہ روشنی علم کی کہاں سے کہاں تک پہنچے گی اور کیسے پہنچے گی، میرے سامنے آ گیا۔ تو میرا چونکہ اسٹڈی زیادہ میں کہیں پہنچ تو نہیں سکا، ریلیجن کی ہوتی ہے کہ ریلیجن کیسے ٹریول کر کے ایک فیصلہ طے کر کے پیدل چلتا ہوا کہاں تک پہنچ جاتا ہے، یہ مجھ پہ راز ابھی تک کھلا نہیں۔ جو لوگ آسان ہیں، میرے بچے ہیں نوجوان، وہ کہتے ہیں جی تلواریں مار مار کے دوسروں کو فنا کر دیتے ہیں اور اپنا ریلیجن سکھا دیتے ہیں، مسلمانوں نے سب کے گاٹے اتارے اور ان کو اسلام سکھا دیا چیزوں کو۔ تو یہ تو بات قابل قبول عقل مانتی نہیں ہے کہ جب بندے ہی مار دیے تو پھر آپ نے وہ دین کا، یہ کیسے پہنچ جاتا ہے یہ نہیں سمجھا۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ دنیاوی معاملات تو چھوڑیں، دینی معاملات میں اتنا لٹریچر پہنچایا جا رہا ہے، میرے گھر ہی اتنا آتا ہے کہ میں اسے ٹھیک سے پڑھ بھی نہیں سکتا، اور وہ سارے کا سارا لٹریچر جو میں پڑھتا ہوں اور انفارمیشن کے لیے، معلومات کے لیے مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، وہ میری ذات کے اندر نہیں اترتا۔ علم تو ہے اور پہنچایا بھی جا رہا ہے اور دور دور تک پہنچایا جا رہا ہے، لیکن وہ اترتا نہیں۔ میرا یہ جی چاہتا ہے کہ میں حسد میں سے نکلوں۔ حسد، بیویوں میں بہت حسد ہوتا ہے، وہ برداشت نہیں کر سکتی کسی اور خاتون کو اپنے گھر کے قریب سے گزرنے سے، لیکن یہ ایک طرح سے اچھی، میں اس کی داد بھی دیتا ہوں کہ میں اپنی بیوی کو بتا رہا تھا کہ گھر اسی طرح سے محفوظ رہتے ہیں کہ اگر حسد نعمت بھی بن جاتی ہے نہ کیا جائے، ہم مردوں پہ چھوڑ دیا جائے کہ چلو کوئی نہیں یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے، السلام علیکم، ہر ایک کو جفیاں ڈالتے پھرے تو وہ گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ تو ان کی بڑی مہربانی ہے کہ، لیکن جب یہ ضرور سے بڑھ جاتا ہے تو پھر کنجوسی آ جاتی ہے آدمی میں، تو اس کا کلا کما کیسے کیا جائے؟ اللہ جو کہتا ہے، اور اللہ بھی تو بڑا خیر الماکرین، بہت سے حیران ہوتا ہوں میں۔ اللہ کہتا ہے کہ نماز پڑھو اور روزے رکھو مہینے کے، پھر شہر رمضان کے، اور نیک عمل کرو۔ تو میں تو پھنس جاتا ہوں کی جگہ آ کے کہ میں نے جب نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، کیا وہ نیک عمل نہیں؟ یہ اللہ نے تیسری کیٹیگری کیوں بنائی ہوئی تھی، نیک عمل کرو؟ میں سمجھا سکا ہوں نا؟ وہ پھر میں پھنسا ہوا ہوں کہ نیک عمل کیسے ہوتا ہے، اور نیک عمل تو پھر بندے کے، جب بھی میں سوچتا ہوں، آپ بھی سوچیں گھر بیٹھ کے کہ آپ نے کوئی نیک عمل کرنا ہے، تو آپ یہ کہیں گی کہ آجا اماں بہ جا، روٹی کھادی ہے کہ نہیں کھادی، تیرے پوت نے تینوں ماریا سی ہن تا نہیں مار، اب یہ نیک عمل شروع ہو گیا۔ دوست سے بات کرنے کا نیک عمل ہے، اچھا وقت گزارنے کا نیک عمل ہے، ابا جی کے ساتھ سلوک سے پیش آنے کا، یہ نیک عمل ہے۔ وہ خیر ہم نے چھوڑے ہوں، وہ الگ سی بات ہے۔ تو یہ جو سارا لٹریچر، ساری کتابیں، سارا کچھ مجھے پہنچایا جا رہا ہے
یہ میرے اندر نہیں اترتا. میں ایک اچھا آدمی بننے کی آرزو سچ مچ رکھتا ہوں، اللہ گواہ ہے، لیکن یہ سارا کچھ پڑھ چکنے کے بعد، سارا کچھ سن چکنے کے بعد، ٹی وی کا پروگرام دیکھنے کے بعد اور زاویہ دیکھنے کے بعد میں وہیں کا وہیں رکا ہوں. میں کہتا ہوں یہ شاخ صاحب بڑی اچھی بات کر رہے، لیکن جب اٹھ کے کھڑا ہوتا ہوں تو میری آرزو تو یہ ہے نا کہ میرے اندر تبدیلی پیدا. لڑکی کی آرزو یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنا خوبصورت لپسٹک، پاؤڈر، برش لگا کے صاف کر کے اور آنکھوں میں کاجل نکلے، جسم کی خوبصورتی ظاہر ہو. پھر ساتھ ہی انسان کی یہ آرزو کہ اندر کی بھی خوبصورتی ظاہر ہو. ایک اندر کا بھی حسن ہے، اندر کا بھی میک اپ ہے. بسم اللہ، باہر کا میک اپ ضرور کیا جائے، اچھا لگتا ہے، حکم بھی ہے کہ صاف ستھرے رہو، خوبصورت. اللہ جمال ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے، اللہ حسن کو پسند کرتا ہے. تو یہ اس کی مہربانی ہے، اس نے اجازت دے رکھی. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ ہم اندر کا حسن کیسے اجاگر کرے. تو وہ میں جو لائٹ ہاؤس کی آپ سے بات کر رہا تھا، جو وہ میرے ذہن میں آیا کہ وہ چھوٹا سا دیا جو ہے، جو بالکل مونگ پھلی کی ریڑھی کو مشکل سے ہی روشن کرتا ہے، وہ 25 میل دور تک پھینک دیتا ہے روشن. اور یہ اتنا سارا لٹریچر، اتنا پرنٹ میڈیا، اتنا الیکٹرانک میڈیا، اتنا ریڈیو، اتنا ٹیلی ویژن، یہ کچھ نہیں کر سکتا، اندر ہی نہیں گھستا. تو وہ دیا کیا کمال کا ہے اور یہ کیا. تو پھر خیال آیا مجھے، ایسے یہ پتہ نہیں ٹھیک ہے یا نہیں، کہ وہ جو اس کے اندر مہذب شیشے لگے ہوئے ہوتے ہیں نا، جو اس کی روشنی کو ریفلیکٹ کرتے ہیں، جو اس کے بہت قریب ہوتے ہیں، اور وہ گھوم رہا ہے، وہ اپنی روشنی بیچارہ چھوٹا سا لیمپ ان شیشوں میں اتارتا ہے، اور وہ شیشہ ریفلیکٹ کر کے دوسرے گھومتے آنے والے شیشے میں ڈالتا ہے، وہ اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے. یوں کرتے 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 جب وہ سمندر پہ پھیلتی ہے روشنی، تو وہ 25 میل ریڈیس کی بن جاتی. لیکن اگر ڈائریکٹ وہ پھینکے گا تو کچھ نہیں ہوگا. تو جب تک بندے کا علم بندے کو عطا نہیں ہوگا اور بندہ نہیں اس سے سیکھے گا اور نمونہ نہیں بنے گا، اس وقت تک نہیں ہوگا. مجھ سے میرے بچے کہ ابو دادا یہ تو مسلمان بڑے لڑاکا تھے، تلوار لیتے تھے، وہ کرتے. میں نے کہا اچھا تمہاری بات مانتے. پھر مجھے خیال آیا یا اللہ، یہ سنکیانگ جو ہے چین میں، جہاں ایک چھوٹا سا رستہ جس کو اب سلک روٹ کہتے ہیں، اس کے اوپر اونٹ پر سوار ہو کر ایک آدمی چلا جا رہا ہے. دیکھو اگر کبھی آپ گئے ہوں تو وہ پہاڑ دیکھ کے لرز اٹھیں اور نیچے خوفناک بہتا ہوا دریا، اور وہ چلا جا رہا ہے ایک اکیلا چھوٹا دیا، وہ مونگ پھلی کی ریڑھی والا دیا، اور سنکیانگ میں پہنچ جاتا ہے. اب اس کا نہ تو لٹریچر چھپا ہوا ساتھ ہے، نہ وہ بولی جانتا ہے ان کی، نہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ، بہ گیا جا کے. تو وہ جو سنکیانگ کے اس زمانے کے بدھسٹ تھے، کنفیوشس تھے، وہ کہتے ہیں یار یہ کمال کا بندہ ہے، اٹھ کے ادھر چلا جاتا ہے، پھر یہ کھڑا ہو جاتا ہے، کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے، تو وہ اس سے اپنی بولی میں اشارے میں پوچھتے تو کیا کرتا ہے اور تو اتنا اچھا کیوں ہے. جیسے یہاں گائیاں چرانے والے بندے داتا صاحب آ کر بیٹھ گئے غزنی سے، تو دریا تھا، وہ دریا کے کنارے اوپر بیٹھے تھے گائیاں چرانے والے جو ہندو تھے، گائبان، وہ آ کے پوچھتے تھے کہ ایک نیا بابا آیا، بولی ہم اس کی جانتے نہیں، نیلا ابرن پہنتا ہے، یہ ایسا کس طرح سے ہو سکتا. دادا صاحب پانی کا گھڑا بھر کے لاتے تھے اور رکھتے تھے، تو لوگ پانی ٹھنڈا پی لیتے تھے جو گرمی میں پیتے. تو وہ کہتے تھے کہ بابا تم کو یہ کہاں سے تم نے یہ سب کچھ، تم اتنے اچھے کیسے. اس نے کہا یہ سب اللہ کی، اب بولی سمجھ میں نہیں آ رہی. اور وہ کہتے تھے کہ ہم کو اپنے جیسا بنا دے. اس نے کہا نہیں اپنے جیسے ہی ہو تم، ٹھنڈا پانی پیا کرو بس، میں نے کرنا کرانا کچھ نہیں. جب بہت ہی زور دیا تو انہوں نے کہا کہ تم اتنے سارے خداؤں کو مانتے ہو، 5-6 خدا ہمارے اچھرے میں ہوتے تھے. لاہور میں ایک جگہ اچھرا، سب سے بڑے بت وہاں ہوتے تھے. اچھرا بہت آباد تھا، لاہور کم ہوا تھا. یہاں پر دادا صاحب کے زمانے میں اخروٹ کے اور بادام کے اور کرنی کے بڑے درخت تھے. عجیب و غریب باتیں. تو وہ پوچھتے تھے کیا. ایک گروہ چلا کشتی میں رکھ کے فارس کی گندک اپنا سیلون کا
سنگل دیپ کا گرم مسالہ، ہندوستان کا ڈھاکہ کپڑا وغیرہ اس زمانے کی بات ہے، یہ چیزیں لے کے 5-6 ارب تاجر، وہ کشتی رانی کے بہت ماہر تھے، چلتے 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 ایک عجیب و غریب جزیرے میں پہنچے جس کا انہیں نام بھی نہیں آتا تھا، تو وہ جا کے ساحل کے اوپر اپنی چیزیں پھیلا دی کہ بیچیں گے، تو لوگ آئے خریدنے کے لیے، عورتیں مرد دیکھنے کے لیے، کھلونے، شیشے کا سامان، شیشہ انہوں نے دیکھا نہیں تھا، تو وہ شیشے کا سامان دیکھ کے بہت حیران، تو قیمت ان سے پوچھیں، جو بھی طے ہوئی، وہ بندہ بیٹھا تھا وہ بتاتا تھا انگلیوں کے ہاتھ کے اشارے سے۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ، انہوں نے کہا اس کا نام انڈونیشیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو ادھر آ گئے کشتی میں تو وہ چیزیں خریدتے رہے کرتے رہے، سودا کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس کے پیسے کم کر، اس نے کہا میں پیسے کم نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ مال میرا نہیں ہے، یہ میرے مالکوں کا مال ہے، میں ان کا ملازم، میں غلام ہوں۔ تو کہنے لگے کہ وہ کہاں ہے؟ کہنے لگا وہ گئے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا کہاں گئے ہوئے؟ کہنے لگے وہ میرے لیے کھانا لینے گئے ہوئے۔ تو انہوں نے دیکھا 5-6 ارب سروں پہ پتیلے اٹھائے ہوئے روٹیاں نوکر کے لیے لا رہے ہیں وہاں۔ اس نے کہا یہ تم کون لوگ ہو، نوکر کے لیے کوئی کھانا لاتا ہے؟ ان سے پوچھا زور لگا کے، زبان کے لفظ جوڑ جاڑ کے، اس نے کہا ہاں یہ ملازم ہے، لیکن ہمارے اللہ کا حکم ہے کہ ہمیں اس کی ویسے ہی خیال رکھنا ہے، ویسے ہی کپڑے دینے، ویسے ہی روٹی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو یہ تمہارے والا مزاج قبول ایسے ہو سکتا ہے؟ وہاں بھی تو غلام تھے نا، وہاں بھی دکھی لوگ تھے۔ انہوں نے کہا ایسے ہی ہوتا ہے۔ چنانچہ انڈونیشیا میں کوئی لڑاکا بندہ، ایک بھی تلوار والا یا تیر کمان والا مسلمان نہیں ہے، اور وہ سارے کا سارا مسلمان ہے، ہم سے بڑا ملک ہے اور بڑا تعداد میں مسلمان جو ہے، کوئی لڑائی وہاں کبھی نہیں، سنکیانگ میں کوئی لڑائی کبھی وہاں نہیں۔ ہمارے جو بادشاہ فرض کی یہاں آگے لڑے بھی، انہوں نے لوگوں کو اسلام قبول کرنے سے روکا۔ اکبر نے کہا کہ دین الہی چلا دیتے ہیں، وہ فائدہ ہوگا، میرا بھی ہوگا، بادشاہ تو تمہارا بھی ہوگا، یہ انہوں نے نہیں پھیلایا۔ تو یہ روشنی جو ہے، کیا یہ واقعی اسی طرح سے پھیلے گی جس طرح سے ویسٹ والے کہتے ہیں کہ اگر ابلاغ ہو، کھل کے بات کی جائے اور دور دور تک پہنچائی جائے تو دور دور تک پہنچتی، دور دور تک پہنچتی تو ضرور ہے لیکن دلوں میں نہیں اترتی۔ یہ بات جاننا ہم چاہ رہے ہیں۔ میں اچھا ہونا چاہتا ہوں، میرا ایک تقاضا ہے، آپ اچھا ہونا چاہتے ہیں، آپ کا ایک تقاضا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ لائٹ ہاؤس ہمیں پرووائڈ کیا جائے، وہ روشنی کا مینار جو اپنی چھوٹی سی روشنی دیے، وہ جو مدینہ شریف میں ایک چھوٹی سی مسجد میں جس کے جو شتیریاں اور بالے ڈال لوگوں کا سر لگتا تھا، اتنی نیچی تھی، وہاں پیدا ہوا، وہ تو چھوٹا ہی دیوا تھا، روشنی فون بغیر ریڈیو بغیر بندے کے چلے ہوئے کیسے پہنچے؟ وہ یقیناً بندوں نے ہی وہاں پر ان شیشے کی قلموں کا کام کیا جن پر قریبی روشنی پڑی، پھر انہوں نے آگے ریفلیکٹ کیا، وہ آگے ریفلیکٹ ہوتی گئی اور دور دور تک پھیلتا گیا۔ تو میں اس بہانے سے یہ بھی چاہوں گا کہ مجھے میرا وہ روشنی کا مینار لائٹ ہاؤس بھی بتائیں، اور آپ کے سوچنے کے لیے یہ موضوع بھی عرض کرتا ہوں کہ اس کے اوپر کیسے غور کیا جائے اور کس طرح سے کیا جائے، کیونکہ ہم سب اللہ اور رسول کے حکم کے اچھے ہونا چاہتے ہیں جتنا بھی ہو سکتے ہیں۔ ہمیں ذرا خوش، جیسے اچھے باغ میں جا کے پھول کی خوشبو کی آرزو ہوتی ہے، اچھی دکان پہ جا کے اچھی اشیاء خوردنی کی چیزیں، اس لیے اچھے دین میں آ کے ہم تھوڑے سا مزہ بھی لینا چاہتے ہیں اور پھر یہاں سے چلے جانا چاہتے ہیں۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔